اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اس درود و سلام کو قبول فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی ساری ٹیم کی طرف سے میں آپ تمام حضرات کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جو پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک ٹی ہاؤس اسپیکس کی جانب سے ہم آج ایک ایسی محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ مستقل طور پر ایک پروگرام کی شکل میں آپ تمام خواتین و حضرات تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان تمام احساسات، قلبی رجحانات کا ذکر ہوگا جو خاص طور پر آپ کے اذہان کو معطر کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کیا محسوس کیا، ان کے احساسات، ان کے قلبی رجحانات کیا رہے۔ آج سے جو ہم محفل کا آغاز کر رہے ہیں وہ مبنی ہے انہی احساسات پہ، اور ہم اس محفل کو جو کہ اب ہم پاک ٹی ہاؤس اسپیکس میں منعقد کر رہے ہیں، ان احساسات کو اپنے پروگرامز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے ایسے نام جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں اور بہت سے ایسے نام جن کو آپ شاید ابھی نہیں جانتے ہیں، وہ تمام لوگ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، ان کی تحریر ان پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے، میرے اہل خانہ کو، میری ساری ٹیم کو، ہم تمام لوگوں کو جب اس محفل میں بیٹھیں اور جہاں جہاں آقا دو جہاں کی محفل سجی ہو اس میں بیٹھیں تو ہم لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات ہے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ جی ہاں، فی زمانہ دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور یہاں ہر چیز کو کہنے اور سننے کے حوالے سے مختلف پہلو ہو چکے ہیں۔ افراد انہیں، ہمارے بچے، ہمارا میڈیا مختلف طریقے سے کوریج دیتا ہے اور اپنے مرضی کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہاں میں صرف ایک بات آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہم سب قربان۔ ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہم تمام لوگوں کے پہ فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں، میری آل اولاد، میرے ماں باپ، میرا گھر، میرے بچے، میری ساری ٹیم کے ممبران، ہم تمام لوگ سپاہی ہیں تحفظ ختم نبوت کے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک دو ایسے خواب سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ تحفظ ختم نبوت کے سپاہی نہیں ہیں، آپ تمام لوگ بھی تحفظ ختم نبوت کے سپاہی ہیں، لیکن جو بچے یہ پروگرام دیکھیں انہیں بھی یہ احساس ہو کہ
ہاں، اس اللہ رب العالمین اپنے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دین و دنیا میں کس حد تک نوازتا ہے، کس حد تک نوازتا ہے. اور آج کا دن جب ہم ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے، دنیا کے کونے کونے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کر رہے ہیں، ہمیں اس حوالے سے بھی اپنے بچوں کو یہ پیغام ضرور پہنچانا ہے کہ تحفظ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزاروں درود و سلام میرے آقا و مولا، میرے مالک، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہاں آج ہم لوگ بنیادی طور پہ ایک مختلف حوالوں سے خوابوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آج اس ابتدائی پروگرام میں جن خوابوں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، وہ خواب 3 افراد کے. یہ خواب جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مختلف کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، اس کا حوالہ ملتا ہے، آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. جہاں سے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ ایک اخبار کا تراشا ہے. اس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت پر نجات کا فیصلہ. حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وفات کے بعد خواب میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی. میں نے پوچھا شاہ جی قبر کا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، بھائی یہ منزل تو بہت ہی مشکل ہے. آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی وجہ سے معافی مل گئی. یہ ہے مقام تحفظ ختم نبوت کا. اسی طرح آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک دیرینہ رفیق صلاح الدین کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ صلاح الدین، قبر اور حشر کا معاملہ بہت سخت ہے، اگر میرے نامہ اعمال میں تحفظ ختم نبوت کا کام نہ ہوتا تو میری بخشش ناممکن تھی. قربان جاؤں میں اس مالک کی ذات پہ جو اپنے حبیب کبریا کے صدقے ہم جیسے لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے. یہ وہ بخشش ہے جو دنیا کے کسی کام سے نہیں ملتی. لہذا میں دعا گوں کہ ہم سب لوگ بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کر سکیں. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ان کے ایک عقیدت مند نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی اور عرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے ہیں، ساری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم میں گزاری، اسلامی تعلیمی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش و کاوش کی، وہ سب الحمدللہ رب العالمین قبول ہوئی، مگر نجات صرف اس محنت کی وجہ سے ہوئی جو قومی اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کی تھی. تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں رب العالمین نے بخشش فرما دی. کہنے کو یہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، کہنے کو یہ چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں جو ان ہستیوں کے حوالے سے کچھ لوگوں نے دیکھے اور کہیں نہ کہیں وہ رقم ہوئے اور ہم انہیں
سنتے بھی ہیں اور ہم انہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس بات سوچنے کی صرف یہ ہے کہ کیا ہم تمام لوگ بھی اپنے دل میں وہی درد رکھتے ہیں جو یہ حضرات رکھتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت چھوٹا سا ایک ذرے کی مانند، ایک ذرے کے بھی شاید 1000ویں حصے کے برابر ہیں، تو ہمارے دل میں تحفظ ختم نبوت کا کام، تحفظ ختم نبوت کا کام، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ اس کا سپاہی ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں، یہاں آخر میں ایک بات اور بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک خاص مقصد کے تحت گزاری، شاید ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزار رہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میری خواہش ہے یہ، جس وقت میرا حساب ہو تو فرشتے میرا نام تحفظ ختم نبوت کے سپاہیوں میں لکھیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھی میرے حق میں دعا ضرور کریں گے۔ کیا وقت ہوگا وہ میرے ماں باپ کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، میرے بڑوں کے لیے، جب میرے نامہ اعمال میں بھی اس سپاہی کا نام لکھا جائے گا جو تحفظ ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، میری ساری ٹیم کے لیے یہ دعا ضرور کریں گے، اور میں یہ دعا آپ کے لیے بھی ضرور کروں گا، تاکہ ہم لوگ حشر میں جب اٹھائے جائیں، جب ہمارا حساب کتاب ہو، تو ہمارے پلڑے میں، ہمارے اعمال کے پلڑے میں سب سے اوپر ایک سپاہی کا لفظ لکھا۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔